والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب صاحبزادہ امیر سادہ اور دیگر خاندان نبوت جلوہ فرما ہے، آپ کی خدمت میں حاضر آیا ہوں اور ختم نبوت کی کانفرنس میں حاضری کے لیے بڑی سعادت ہوتی تھی. اس میں چند منٹ میں نے آپ کو رات کی خدمت جاری ہے گزارشات پیش کی. اب میں حضرت صاحب سے پوچھا کہ کس مضمون پر کروں. ولایت کی مسئلہ کو شروع کر دیں، آئے بردار رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کر دیں. الجدت ہے جس کا نام ہے ولی، وہ نشان ہدایت ہے. اللہ کی تحقیق ہے کہ کسی قوم میں علماء کا پڑا پڑھانا یہ ان کا نشان ہدایت نہیں ہے. کسی قوم کو وہ اولیاء اللہ کا پڑا پڑھانا یہ نشان ہدایت ہے. اس لیے یہ ہوگا کہ کسی قوم سے ان کی ہدایت کے بارے میں چل جائے، وہ کہیں ہمارے علماء بہت ہیں، ہماری معاشرے بہت ہیں، ہمارے علماء بہت ہیں، ہمارے خانے بہت ہیں، ہمارے والد سے بہت ہیں. یہ ذریعے کافی نہ ہو، اس لیے بے دینوں کے پاس میں ہوتا ہے، ان دینداروں کے پاس میں ہوتا ہے، ان کفار کے پاس بھی موجود ہے، یہودیوں کے پاس بھی موجود ہے، نصرانیوں کے پاس بھی موجود ہے. لیکن جس کو کہتے ہیں ولایت، جو قوم اپنے آپ ہدایت کا ثابت کرنا چاہتی ہے، وہ اپنے مدرسے میں دکھلائے، وہ اپنے کتب خانے میں دکھلائے، وہ اپنی سبوں میں والی قدرات دکھلائے، وہ اپنی سبوں میں دعوت دینے وقت شریعت میری دکھلائے. لأن العلم قد يجتمع مع الكفر والولاية فلا يجتمع معه. علم اور کفر اکٹھے ہو سکتے ہیں، یہ کوئی ذہن متباینین نہیں ہے. علم اور کفر اکٹھے ہو سکتے ہیں. شیطان بہت بڑا عالم بھی ہے. یہ راستے میں خود زیادہ مفیزہ تقریر میں موجود ہوں گے ہی نہیں. کوئی اچھا کوالیفائڈ اسکالر موجود ہو، وہ ٹارگٹ کے طور پر مل جائے، بات کرنے میں آسانی ہوتی ہے. یہ کوئی ذہن متباینین نہیں ہے. علم اور کفر اکٹھے ہو سکتے ہیں. شیطان بہت بڑا عالم بھی ہے، بہت بڑا کافر بھی ہے. علماء یہود بڑے بڑے علماء بھی ہیں، بڑے بڑے کفار بھی ہیں. علماء نصارہ بڑے بڑے علماء بھی ہیں، بڑے بڑے کفار بھی ہیں. میری پی ایچ ڈی کی ریسرچ میں میرے یہودی بھی سپروائزر رہے ہیں. سخت آیتیں پڑھتے تھے، حدیثیں لگاتار پڑھتے تھے، مگر ایمان سے بیگانہ تھے. اور بھی کئی مرزا قادیانی عالم بھی تھا اور کافر بھی تھا. ایسا کوئی دکھاؤ کہ اسی وقت میں ولی بھی ہو اور اسی وقت میں کافر بھی ہو. کافر ہے تو ولی نہیں ہو سکتا، ولی ہے تو کافر نہیں ہو سکتا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، میں دو بڑی بلند پایا چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یوسف صدیق اکبر بھی تھے کہ نہیں، فاروق اعظم بھی تھے کہ نہیں، اشعری مبشرہ بھی تھے کہ نہیں. اور تمام مسلمانوں سے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں تمہیں صدیق اکبر چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہیں میرے فاروق چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں اشعری مبشرہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ بات کیوں کہیں گے اپنی آلات کو اور قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ یہ بات انتہائی قابل غور ہے. سرکار کو پتا تھا جس طرح میرا قرآن کبھی ہدایت سے معلوم نہیں ہوگا، ساری کائنات کو ہدایت فراہم کرے گا، اسی طریقے سے میری آلات قیامت تک اور اللہ فراہم کرے گی، قوم کو ہدایت فراہم کرے گی. اور حضرت ابو بکر صدیق کی شان کتنی بھی بڑی ہے، فاروق اعظم شان کی شان کتنی بھی بڑی ہے،
खुलफाए राशिदीन की शान कितनी बड़ी है, मगर उनकी ज़ातों के साथ मखसूस है। इस ज़बानी के साथ क़यामत तक इनका फैज़ान इनकी रसूलों में नहीं जाएगा, लेकिन जब मेरी आपका सवाल है, मेरी अहल बैत में फैज़ान इस तरह जाएगा, अइम्मा आले बैत मेरे खानदान से होंगे, वालियत दारू मेरे खानदान से होगा, और आखिरी हज़रत सैयद इमाम मेहदी आखिर ज़मान भी मेरे खानदान से होगा। अल महदी व मिन्ना अहल बैत। आज में मुताला करा तो मामला नसीब की अल-हाबिल फतावा हज़रत मौलाना मुबशिर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करे, या रसूल अल्लाह, वो मेहदी हम में से होगा या किसी और से होगा? फरमाया तेरी औलाद से होगा, औलाद फातिमा से होगा, औलाद हसन से होगा। हमसे ही दीन शुरू हुआ है, हम पर ही दीन जाके खत्म होगा। फरमाइए अगर काबिलों में है हमारी खुदाब से नक्शबंदियों में सैयद बहाउद्दीन लक्ष्मण शहंशाह बुखारा, चिश्तियों में है तो ख्वाजा फरीद नवाज सुल्तान हुसैन, ये देखो सैयद नीचे चले आओ, ये जवाबी शादा मोहम्मद सैयद अलीपुरी है, ये हैदरी शादा जलालपुरी है, ख्वाजा खाजदार सैयद सादात मुजद्दिद गोलवी पीर मेहदी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह हैं। और उसमें एक बात हमेशा याद रखनी है, मुजद्दिदीन की बहस उलमाए तहकीक की ये तहकीक है, हर ज़माने में मुजद्दिद आज़म जो होगा वो आले बैत रसूल में से होगा। वैल्यूएट करने का तरीका है, किस तरह फैसला करें कौन सबसे बड़ा मुजद्दिद है। अल्लाह कहता है मुजद्दिद का मौजू एक अलग फितना कुबरा है। सबसे बड़े फितने के गिरबान पर मुजद्दिद हाथ रखता है। जो सबसे बड़े फितने को गिराने में कामयाब होता है वो अपने वक्त का सबसे बड़ा मुजद्दिद होता है। आप पूरी तारीख इस्लामी का मुताला कर लें, मिर्ज़ा कादियानी जैसा फसादी तारीख इस्लामी में कोई नहीं गुजरा। क्यों? मुसालिफुल क़र्रात गुजरा, मगर उसकी बैकग्राउंड कुछ नहीं थी। वो एक कबीले का आदमी था। असदंसी गुजरा एक कबीले का आदमी था। सीता गुजरी एक कबीले की खातून थी। तो लफाफा एक कबीले का आदमी था जिसको पूरी जमीन के हुक्मरानों पर बरतरी थी। उस कौम ने इसको पाया था। इसकी दुश्मन अंग्रेज था। दुनिया की सुपर पावर के मुकाबले में हज़रत ख्वाजा गोल्डवी उतरे थे। उस वक्त ऐसा नहीं है कि देवबंदी नहीं थे, ऐसा नहीं है कि कोयलवी नहीं थे, ऐसा नहीं था कि शिये नहीं थे, ऐसा नहीं था कि आले हदीस नहीं थे, ऐसा नहीं था कि तीन तबका आले इस्लाम मौजूद नहीं थे। सबकी मौजूदगी में सबको ललकारा, लेकिन जिस आदमी की लाभ उसके मुकाबले में नहीं काफी वो सिर्फ ख्वाजा गोल्डवी है। और सब सारे बुजुर्गों ने ये दावा किया, हम उसमें शरीक थे। हम उनके शरीक होने का कोई मतलब नहीं है, हम मानते हैं शरीक थे, पूरी दुनिया शरीक थी। मगर ये कि जिस ज़र्ब ने मिर्ज़े की जान ली है वो ख्वाजा गोल्डवी की सत्ता है। इस बात का हुआ है कॉन्फ्रेंस हुई थी, कॉन्फ्रेंस की करने जा रहे हैं। बैरकानी कॉन्फ्रेंस हुई थी बर्मिंघम में, तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ये हमारे बुजुर्ग थे, वो भी शरीक थे। मैंने कहा शिरकत में मुझे कोई इनकार नहीं, शिरकत से कोई इनकार नहीं। देखा कलमी ने भी जर्दे मारी थी मुसलमा को, लेकिन जिस जर्द ने मुसलमान की जान ली थी वो वैसी हब्शी की कर्म थी। इसलिए जरबात को बेशुमार लोगों ने मारी है। सब तबकात इस्लामिया ने उसके मुकाबले में अपनी ताकत आजमाई की है, मगर जिस ताकत ने उसका फेरा फर्क किया है वो सिर्फ ख्वाजा गोल्डवी की जरूरत है। अब अगर इसको वैल्यू एड करते वक्त आप यूज करें कि पूरी दुनिया की सुपर पावर का वो नुमाइंदा था, तो ख्वाजा गोल्डवी का मुकाबला एक मौलवी से, एक सूफी से, एक पीर से, एक गुमराह रहनुमा के साथ नहीं था, बल्कि सुपर पावर के साथ था। तो बोले सिंह की झोंपड़ियों में बैठते तो सुपर पावर के गिरबान पे हाथ रखना और उसको नीचा दिखा लेना, ये सबूत था कि उम्मत मुस्लिमा का ये मुजद्दिद आज़म है। अब एक नाम देखिए खर्के आदत का क्या मिजाज है। उलमा हज़रात जो मुदर्रिसीन है वो प्रोग्राम में खर्के आदत जो खिलाफ आदत बंद किए जाते उनकी कोई नेचर है। एक ये है कि कोई नबी या कोई रसूल या रसूल की पैरवी करने वाला कोई वली कोई खिलाफ आदत काम ऐसा करके दिखाए जो पहले कभी इंसानी तजर्बे में न आया हो। जैसा सरकार ने चांद खोल के दिखाया, अब चैलेंज किया मुकाबले कौन आए, चांद तोड़ने के बारे में हमारा तजुर्बा ही कुछ नहीं है। सूरज को दिखाया का सूरज पहुंचाने का हमारा तजुर्बा ही नहीं है, तो क्या मुकाबला करें। जरा बाजू पकड़ने वाले नहीं कहते, बाजू पकड़ो तो बाजू पकड़ता हूँ, बाया बाजू पकड़ता हूँ।
تو قسم خاص وقت تو کو بھی کہنا جانتا ہوں، بازو کو بھی جانتا ہوں. تو دونوں کے فن الگ الگ ہیں. سرکار دو عالم السلام نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے کیے. کفار کہتے ہیں ہمارے چاند ٹکڑے 2 ٹکڑے کرنے کا ہمارا کوئی تجربہ نہیں ہے. تو آپ 2 طریقے ہیں. ایک یہ طریقہ وہ قرآن کا دکھلائے تو انسانی طاقت سے باہر ہے، کبھی کسی کا نکل کے دکھایا نہ ہو. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو کام تم روزانہ کرتے چلے آئے ہو، جس پر تمہیں ناز ہے کہ اس میں ہمارا کوئی ثانی نہیں کہ تم مرد بنو، وہی کام کر کے دکھاؤ جو روزانہ کرتے چلے آئے ہو. لیکن اس میدان میں آ کر کے تیرے سامنے یوں ہے زبیل تھے تو سہارب کے بڑے بڑے، کوئی جان زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کہا چاند کو واقعی نہیں بولنے جانتے ہو، سورج کو تو واقعی نہیں بولنے جانتے ہو، لیکن بات کرنے کا ڈھنگ تو تمہیں ہے. ایک بدن کا لفظ 1000 بول سکتے ہو، ایک معنی کے لیے 1000 لفظ بتا سکتے ہو، ایک لفظ کے 1000 معنی کر سکتے ہو. اور بات پر تمہیں ناز ہے، بات کرنا جانتے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ تُدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، تو تم چھوٹی سے چھوٹی صورت مقابلے میں لے آؤ. مت بولو. خواجہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ نبی پاک کا نواسہ ہے اور یہ اللہ کا بادشاہ ہے اس وقت کا، لیکن ولی کا کیا کام ہوتا ہے؟ ولی اپنے نبی کا نمائندہ ہوتا ہے. نبی کے نمونے کو نہیں تم بتاتے تو پتا بھی غور کرے تو بات سمجھ میں آئے گی. بات کیا ہے؟ یعنی خرقے عادت کے 2 مزاج ہیں. ایک وہ کام جو کبھی کوئی کر کے دکھا نہیں سکا وہ دکھا سکے. دوسرا یہ کہ جو کام وہ روزانہ کرتے چلائے کام میرے سامنے کر کے دکھاؤ. خواجہ گولوی کا بڑے جد کریم کا یہ رنگ دکھایا کہ مرزا قادیانی اور معاملات میں تو کوئی معجزات کا دعوے دار وہ نہیں ہو سکتا، اس نے کوئی ایسا کام نہیں کر کے دکھایا جو انسانی سوسائٹی میں کر سکتی ہو. قلم پر اس کے ناز تھا، اس کو کہتا ہے میرے جیسا لکھنا کوئی نہیں جانتا. خواجہ گولوی رحمۃ اللہ نے فرمایا وہی کام میرے سامنے کر کے دکھا جو روزانہ کرتا چلا آیا ہے، تو اب اس کا وہ کام بھی نہ کر کے دکھا سکنا. یہ نبی پاک کا وہ رنگ ہے جو سرکار دو عالم السلام نے کہا تھا کہ اور کسی کو میرے جیسی بات کر کے دکھاؤ. آپ مجھے وقت نہیں بتائیں، میں اپنے وقت کے اندر بولنے والا ہوں. مجھے کتنی دیر پڑتی، آپ نے مجھے 10 منٹ وقت دیا تھا تو 10 منٹ کے اندر میں نے آپ بات کروں گا 45 منٹ کی چھوٹی کو کتنا وقت ہو گیا پتا نہیں، اس کا معلوم بتاؤ. اب احمد ہے میں اب کہا تھا کہ خواجہ گولوی ہم نے اپنے جد کریم کا وہ رنگ دکھلایا کہ اے کفار مکہ تمہیں اپنی بات پر ناز ہے، کبھی بات کرنا جانتے ہیں پر میرے سامنے بات ہی کر کے دکھلاؤ. پھر وہ بات بھی نہیں کر سکتے تو کرتے ہی چلے آئے ہیں. مرزا قادیانی کو خواجہ گولوی اس فیلڈ میں للکارا کہ تم قلم پر ناز کرتے ہو، اور واقعی وہ بہترین لکھنے میں بڑا دھنی تھا. تو خواجہ گولوی ہم لگا جو کام تم روزانہ کرتے چلے آتے ہو، جب سیر کی کلاس چلی ہے میرے سامنے وہ لکھ کے دکھلاؤ بند کرو. جب وہ نہ دکھلا سکا تو اپنے جد کریم کا وہ رنگ دنیا کے سامنے آ گیا کہ خواجہ گولوی وہ نبی کریم علیہ السلام کا نمائندہ ہے. آج فرمان کا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ. توجہ تو لگا بات. اب آپ نے ابھی بھی قوالی سنی ہے تو قوالی کے بعد تقریر متعلق کرتی سنانے والے بھی جو قوالی میں آ کے بیٹھ مست ہو جاتے ہیں. پہلی میں مطالعہ کرا تھا نبراس کا، نبراس کے اندر ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام قوالی کی مجلس میں شمولیت فرماتے. نبراس صفحہ 422 اس کے اندر ایک انتہائی خوبصورت آدمی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے بدصورت آدمی کا مزاج قوالی سننے کا بھی نہیں ہے. سنجری ایک جگہ لفظوں میں اپنے شاعر کی تصویر کھینچ رہے ہیں. کہتے ہیں در سر کو ماں نہ دی با یک دیگر موافق
بالاش بھی سروے بالائے سر میں اگر چاند کو اور سر کو تم نے ایک جگہ نہیں دیکھا کہتے ہیں فلاں کا قد سر کی مانند ہے چہرہ چاند کی مانند ہے کہ چاند اور سر کو تم نے کبھی اکٹھا نہیں دیکھا سر کو مانند باید نگر موافق بالاش بھی تو سروے بالائے سر ہوا ہے کہتے تم نے چاند اور سر کو اگر اکٹھا نہیں دیکھا تو آپ مجھے دکھاؤں میرے محبوب کا قد ایک سر ہے اور اس کے اوپر جو اس کا چہرہ ہے وہ چاند ہے چاند بھی موجود ہے اور سر بھی موجود ہے اور فرماتے ہیں ہر قوم راز راہ دین حکم لگا ہے ہر قوم راز راہ دین حکم لگا ہے منقب راز سے قدم پر سن سے کچھ گناہ ہے اور مجھے حاضر نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ کے درباری سے آپ کے مخصوص شاگرد اور مرید سے تو ان کا نقشہ کیا اس وقت کہتے ہیں ہر قوم راز راہ دین حکم لگا ہے منقب راز سے قدم پر سن سے کچھ گناہ ہے امام نبی کا کھلا پڑھنے وقت مجھے وہ بہت تصویر ہوئی سرکار نے فرمایا اس میرے بیٹے کا چہرہ کوکبے چوڑی کی طرح چمکے گا اس کے دان رسال پر تل ہوگا رنگ جوڑا ہو تل کالا ہو اور رنگ چمکدار ہو تو پھر دل کی کیا قیمت ہے کہ مسکرائے گا تو پھول چڑھتے ہوئے معلوم ہوں گے تو شادی میں روح فرماتے ہیں گنچا کے گل گشت ذکر گنچا نگر کر قربان لبے یار گہے گنچا گہے ایک مرتبہ گنچا کلی پھول بن جائے دوبارہ کلی بننا چاہے نہیں بن سکتی شادی میں روح فرماتے میرا محبوب چپ کرے تو کلی ہے بات کرے تو پھول ہے میری سنجیوی رحمت اللہ چشتی ہے مزاج ان کا کیسا ہے مزاج ان کا فکری ہے یہ نبراس نے لکھا ہے 422 میں کہ آپ بڑے خوبصورت ہیں آپ پانی کی مجالس میں شرکت فرماتے ہیں اور آپ بڑے سخی ہیں کپڑے بھی دیتے ہیں پیسے بھی دیتے ہیں اور آپ پر بڑی اتاری ہوتا ہے اور کئی دنوں پر بے ہوش پڑے رہتے ہیں یہ جناب ڈاکٹر صاحب تو آپ بھی قوالی سن چکے ہیں قوالی سننے والے کا مزاج تقریر کے لیے حاضر نہیں رہتا تو میں ضرور جو آیت میں سلسلے پیش کر رہا تھا وہ یہ تھی فاتو بسورۃ من مثلہ ان شہداء ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا اگر اس بارے میں تمہیں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تو فاتو بسورۃ من مثلہ اسی کی مثل تم ایک سورت لے آؤ ساجد القدیر شوقانی جو کہ غیر مخلف ہے وہ کہتا ہے کہ ہی کی ضمیر جو ہے یہ بے صورت ان کی طرف جاتی ہے یا ہی کی طرف جاتی ہے کہ نعرے کا قاعدہ ہے ضمیر کو مرجع قریب مل جائے ضمیر دور کی طرف نہیں جاتی اس کو کہتے ہیں پرسنل پروگرام کوالیفائی ہوتی ہے اس کو کوالیفائی کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں مرجع اس کو اینٹیسیڈنٹ کہتے ہیں انگریزی میں اینٹیسیڈنٹ اگر اس کو قریب مرجع مل جائے دور نہیں جاتی بات کو سمجھنے میں تھوڑی دقت پیش آئے گی لیکن جب سمجھ آئے گی بڑی پھر بابو بہار ہو جائے گی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس ورزش سے آپ کو پٹھے درد نہیں کرتے آپ کو حاصل کچھ نہیں ہوگا اگر ورزش سے پٹھے درد کرتے تو کوئی پھر آپ کو کوئی ڈینگو بات مل رہی ہے جس بات کے سمجھ میں تھوڑی دقت ہوگی سمجھ آ جائے گی تو آپ کی ایک نئی ورزش ہے کیا بات کہی ہے بات یہ کہی ہے کہ تم اس کی مانند ایک سورت لے آؤ ہی کا مرجع زمین کس طرح بات کی جاتی ہے یعنی سورت کی مثل لے آؤ یا عبدنا قریب پڑتا ہے مما نزلنا علی عبدنا اس میں سے کہ جو ہم نے اپنے بندے کی نازل کی ہے اس کا مرجع یا ما ہو سکتا ہے یا عبدنا ہو سکتا ہے اگر تمہیں اس بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تو مرجع دو ہو سکتے ہیں یا ما ہو سکتا ہے یا عبد ہو سکتا ہے شوقانی لکھتا ہے ضمیر کا قاعدہ ضمیر قریب کی طرف رجوع کرتی ہے معلومات اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم سورت کی مانند سورت لے آؤ اس کا معنی یہ ہے کہ مثل مصطفیٰ لے آؤ تم اور سورت کے چکر میں ہو تو یہاں اور سورت چل گئی ہے اس سورت میں سچ آخاں سے رب دی شان جس
شان تو شان سب بہینا. جس سے نبوت کا فیضان سرکار سے ہوا ہے کل انبیاء کو، اسی طریقے سے ولایت کا فیضان ہوا ہے والی بغداد شہنشاہ ایران سے. تو چشتی ہو یا قادری ہو یا نقشبندی ہو یا سہروردی ہو، اگر ولایت اس نے پائی ہے تو والی بغداد سے پائی، آئندہ بھی پائے گا تو والی بغداد سے پائے گا. ظہور مہدی تک والی بغداد اس مرتبے پر فائد ہے. اور میں سلسلہ عالیہ قادریہ کا ہوں، حضرت غوث الثقلین کی 22ویں قسط میں سے ہوں. ظاہر میری باتیں باعث ہو سکتی ہیں، میں ایک امپارشل آدمی کے اگینسٹ پیش کرتا ہوں. حضرت علی صاحب پانی پتی آپ کی تفسیر مظہری جلد 2 صفحہ 130 اور آیت نمبر 110 سورہ آل عمران کی، اس کے اندر کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے نکالا ہے. غور کرنا ہوگا. الناس میں الف استغراقی ہے، جس وقت اس میں جنس یا جمع پر الف لام آ جائے وہ استغراقی ہوتا ہے. اس کا مطلب تمام انسانیت کو آپ سے فائدہ پہنچا، تم کو امت. تو اس جگہ صلی صاحب پانی پتی فرماتے وہ ایسا اس کی تفسیر کرنی پڑے گی جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ تمام انسانیت کو فائدہ پہنچا. کا تمام انسانیت کو فائدہ پہنچنے کی یہ صورت ہے کہ جتنے بھی اولیاء اللہ پہلے گزرے ہیں ان سب کو فیضان مولا ملکہ نے دیا ہے. رجال و حاضر اکثر ابلاغ میں ارشادہ کہ پہلی امتوں میں جتنی ولایت بڑی ہے وہ مولا ملکہ نے بانٹی ہے. پھر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں لم یبلغ احد من الامم السابقۃ علی درجۃ الاولیاء الا بتوسط روح علی علیہ السلام. پہلی امتوں میں کوئی آدمی ولایت کے درجے پر فائز نہیں ہوا جس کو سرکار مولا ملکہ نے ولایت کے مرتبے پر فائز نہیں کیا. تو کہ ثم فرض ذلك الفضل الى اولاده الامجاد من الائمه الكبار الى حسن العسکری. پھر وہ ولایت بانٹنے کا عہدہ جو تھا یہ حضرت مولا مرزا کی اولاد میں یہ کہ بعد دیگر تقسیم ہوتا ٹرانسفر ہوتا. بالآخر پھر حضرت والی بغداد کے پاس پہنچا. وہ حوالہ تعالی المنصب الى یوم القیامہ. اور والی بغداد اور یہ اللہ بنانے کا کام واسے پاک ہی کریں گے اور قیامت کے دن تک کریں گے جب تک امام مہدی آخر الزمان نہیں آتے. اس وقت تک کوئی بھی ولی بنے گا تو والی بغداد بنائیں گے. اسی لیے جتنے لوگ غوث پاک کے بن کر بنے ہیں ان میں ولی میں کوئی نہیں گا. ولی بننے کے لیے غوث پاک کی غلامی شرط ہے. اس پر مزید یہ اللہ وسلم کا اپنا ارشاد ہے. آپ فرماتے ہیں کہ افلت شموس الاولین وشمسنا ابدن علی الافق الاعلی تغرب. پہلے لوگوں کے سورج طلوع بھی ہوئے غروب بھی ہوئے لیکن میرا سورج طلوع ہوا ہے تو غروب نہیں ہوگا. اس لیے والی بغداد کے ماننے والوں تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے روشاں خطبان دے سر میاں پیر مبارک پڑھیا دو بار انہوں نے آیا خالی پہنڈا پڑھیا. ابھی شادی قوال علی گھر جان یہ ثبوت ہے اس بات کا. یہی بات شاہ عبداللہ صاحب حضرت زیدی نے لکھی ہے. حضرت امام ربان حضرت حسین شیبان اسلامی آپ کے مکتوبات نمبر 123 اور صفحہ نمبر 1626 اس کے اندر آپ نے لکھا ہے اللہ سے ملنے کے 2 راستے ہیں، یا بلا واسطہ یا بال واسطہ. بلا واسطہ یہ انبیاء کی شان ہے، وہ اللہ سے مل سکتے ہیں اور انبیاء کو چھوڑ کے باقی جتنے ملتے ہیں اس راستے میں علی، حسن، حسین، فاطمہ اور والی بغداد یہ مشہور ہوتے ہیں. ان کے توسل کے بغیر رب تک رسائی نہیں ہوتی. کے پنجر پاک یہ شیعہ کی اصطلاح نہیں، یہ صوفیہ کی اصطلاح ہے. اور حضرت امام جلال السیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر ادر المنصور کی لکھا ہے اس آیت کے تحت فضلت آدم بنبی کلمات. اس کے تحت لکھتے ہیں آدم علیہ السلام کی توبہ منظور نہیں ہو رہی تھی. ابن نجار کی آواز آیا عبداللہ بن عباس سے کہتے اس وقت انہوں نے کہا مولا کریم پنجم پاک کے صدقے میں میری توبہ منظور ہے.
حضرت نبی کریم علیہ السلام، مولا مرتضیٰ، خاتم جنت، اصل حسین، ان کے وسیلہ جلیلہ سے میری توبہ منظور فرما۔ یہ روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس کی، اور آج حدیث میں سے وہی الزمان پورے کتاب میں کیا حدیث فرما دی، اس کے میں لکھا ہے کوئی طرفات کے ماننے والے تو ہم ہیں، تم ویسے جھوٹے سنی ہو، کوئی طرفات کا نام لینے سے بھی گھبراتے ہو، اصل سنی تو ہم ہیں جن کے گھر سے سنیت چلی ہے ان کو اپنا پیر مانتے ہیں۔ تو حضرت منصور کے نشاء حضرت امام محمد شیخی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ جو ایک کے لفظ بول کے آپ نے توبہ فرمائی، پروردگار عالم نے دیر نہ لگائی، فٹافٹ توبہ منظور فرمائی، اور پھر نبی کریم علیہ السلام سے روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں نغمہ سبب گلد عبد المطلب سادات و اہل جنہ، ہم ساتھ ہیں جو عبد المطلب کی اولاد میں سے ہیں، ہم جنتیوں سب کے سردار ہیں۔ یہ سرکار کا پہلے کون ہے؟ کا انا، پہلا میں ہوں، کا دوسرا کا حمزہ، کا تیسرا کا علی، کا چوتھا جعفر، کا پانچواں حسن، چھٹا حسین، اور ساتواں حضرت امام مہدی آخر الزمان۔ یہ دیتا کہتا ہے کہ میں مہدی مجھے کی دنیا کا شرمندائی سوچنے والی بات ہے۔ سرکار نے یہ بتایا عبد المطلب کی اولاد میں سے ہے وہ، اور میرے خاندان کا آدمی ہے، ہم 7 لوگ آل جنت کے سردار ہیں۔ مسئلے کی سمجھ آئے گیا ہے؟ یہ جو بحث ہے افضلیت کی، یہ چیپٹر کلوز نہیں ہو جاتا کہ جنت میں جو آل جنت کے سردار ہوں گے، ہم 7 آدمی ہوں گے، اور 7 کے 7 مختلف بھی ہیں عبد المطلب کی اولاد سے۔ کون کون ہے؟ کہ پہلا میں ہوں، دوسرا حمزہ ہے، اور تیسرا علی ہے، چوتھا جعفر ہے، اور پانچواں حسن ہے، چھٹا حسین ہے، ساتواں ساتھ حضرت مہدی آخر الزمان ہے۔ اور یہ کافی زور لگایا ہے کہ مجھے مہدی سب مل جائے، اور تیری ماں کا نام کیا ہے؟ چراغ بی بی، اس کا نام ہے مہدی، اس کی ماں کا نام آمنہ ہے، باپ کا نام عبداللہ ہے۔ یہ یزید الطرفین شہزاد میں سے، ماں اس کی حسینی ہے، باپ اس کا حسنی ہے، حسنی حسینی مل کے، جیسا والی بغداد شہنشاہ جیلان باپ کی طرف سے حسینی، باپ کی طرف سے حسنی، حسن و حسین کا یہ مشترکہ خون جب اکٹھا ہوا تو ولایت عظمیٰ کا تاج آپ کے سر پر رکھ دیا گیا۔ والی بغداد شہنشاہ جیلان آج پوری زمین میں اور یہ اللہ کے سردار مانے جاتے ہیں۔ چھوٹی موٹی شہادت اور چیز ہے، اگر وزیر اعظم شہادت دے دے تو پھر خواجہ غریب نواز سلطان سرکار اور والی بغداد شہنشاہ جیلان نام لیتے ہیں، کہتے چھپائے نبی شد تاج سرت، تاج اما عالم شد قدمت، ارتاد جہاں دار پیش غلط، افتادہ جو پیش شہادتہ۔ اے والی بغداد شہنشاہ جیلان، میں آج کروں جب سے لے کر آپ کا پائے مبارک، نبی کریم اسلام کا پائے مبارک آپ کے سر پہ گیا ہے، تمام دنوں کے سروں پر آپ کا پاؤں چلا گیا۔ بڑے آدمی کے کچھ مقدرین نے والی بغداد شہنشاہ جیلان کی قدم کی مخالفت کی ہے، تو اس پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کتاب رضویہ میں لکھا ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا پاؤں زمین پر سرکار والی بغداد کے سر پر نہیں آیا، بلکہ آپ کا جو پائے مبارک ہے سدرۃ المنتہا سے آگے حضرت والی بغداد کے سر پر آیا ہے۔ اس پر اعتراضات وارد ہوتے ہیں کہ وہاں سے آگے تو کوئی نبی نہیں جا سکا، جب نبی کوئی نہیں جا سکا، ابھی وہ نہیں پڑھ رہے تھے کبار کہ نبیاں کوئی ہر سے اس کا مطلب وہ مصر انبیاء تھا۔ یہ تو مولانا ہمارے سامنے کہتے ہیں کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء جو ہیں انبیاء بنی اسرائیل کتنے ہیں؟ والی بغداد پر تمہیں کیوں اترایا؟ تم تو خود بھی پچھلے انبیاء بنتے ہو۔ کہتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا سے آگے نبی نہیں جا سکے، ان کے آگے نہ جانے کی تعبیر ہے جس میں ان سبھی کے ساتھ نہیں جا سکے۔ والی بغداد اپنی روح کے ذریعے سے آگے گئے ہیں، اور روح کی قوت ہے اس بات کی کہ وہ بات بھی کر سکے، کام بھی کر سکے۔ تو ہم یہ بات کرتے کہ والی بغداد کے گھرے کی بات کرتے تھے، ہم امام غزالی کی ایک بات کرتے کہ مولویوں کو بڑی بات ہوتی ہے، ہم یہ بڑا ایسے ہم مولانا نہیں،
ابھی میرے نام کے ساتھ مولانا جیسے گزرا میرے نام کے ساتھ مولانا نہیں سنا تو سید جو ہے یہ ہمارا امتیازی نشان ہے. اس کے وجود میں مولانا نے کیا سید نا وہ مولا نہ کہے تو پھر ٹھیک زبان کی پابندی کی گئی تو مولانا کا استعمال ہوا ہے جب سید نام متصل ہے تو ہمارے کاغذات میں لکھنے پڑھنے میں اشتہارات میں اخبارات میں کبھی آپ بھگتانا نہیں سنیں نہ ہم اس بات کو پسند کرتے. مولانا ایک دن تک نہیں بن سکتے. امام غزالی سے کہا گیا سید عبداللہ کے مولانا ان کا ان کا 100 مولانا بنا دوں گا. 100 مولانا کے بعد فوج ایک سید بنا دوں 100 مولوی لے کے ایک سید نہیں بنا سکتے تو معلومات نہیں ہے. امام غزالی کے متعلق تمام کتابوں میں لکھا خاص طور جو امام زرقانی شرم والے دنیا نے لکھا کہ معراج کی رات سرکار سے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ نے بعد میں امت علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہے. حالانکہ ایک حدیث جو ہے بذات خود پڑھنے کا نام ہے. امام ابن حجر نے لکھا ہے فلم اجد لہو اصلا ہمارے پاس اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے. ایک غیر نبی کی مانند ہو اس کی ہمارے پاس کوئی اثر نہیں ہے. یہ امام مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھا ہے. تو علامہ زرقانی نے اس کا دل لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو مطلب کون سے ہیں جو ہماری مصر ہیں. اسے امام غزالی کی روح کو پیش کیا گیا. ان کا دور بہرحال والی دور بہرحال کا دور ہے نہیں دورنا تو پھر امام غزالی پیش ہوئے. امام غزالی مولوی کے اوپر پیش ہو سکیں والی بغداد سرکار کا نوازہ ہو سکے یہ کس کتاب کا مسئلہ ہے. وہ موافق کسی جگہ مولوی صاحب ہے جناب ان کو پیش کیا گیا. وہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ بتا تیرا نام کیا ہے. ان کا میرا نام محمد ہے. میرے باپ کا نام محمد ہے. میرے دادے کا نام محمد ہے. میں نیشا پور کا رہنے والا ہوں اور سوت کاتنا میرا خاندانی پیشہ ہے. ادھر سال کہتے ہیں سوت کاتنے والے کو ہمارے یہاں اس کو جبا ایک لگے ہیں. تو اس کا اپن جو یاد رکھنی اخلاق اور قیاس ہے. قیاس نہیں چاہتا کیونکہ جتنے پیشے کے معنی دینے والے الفاظ ہیں وہ فعالوں کے وزن پر آتے ہیں. غزال کہنے سے معنی بن جاتے ہیں لیکن غزالی جو اخلاق اور قیاس پاتا ہے فائدے کے خلاف. یہ اتنا بڑا آدمی جو روئے زمین پر اکیلا ہی عالم تھا اس کے نام کے ساتھ ایک لفظ ہمیشہ استعمال ہوتا رہا اور آج تک استعمال ہوتا. نام کیا ہے محمد. باپ کا نام محمد. دادے کا نام محمد. پیشہ کیا ہے میں غزالی ہوں نیشا پور کے رہنے والا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تم سے ایک بار پوچھے نام کیا ہے تم اتنے نام پاتے چلے گئے ہو. سوال اور جواب کے مطابق چاہیے. میرا سوال کیا تھا نام کیا ہے کہتے محمد بس کر بول دی بات. آگے تم نے شیطان نظر مجھے پڑھ کے کیوں سنایا. ان کا رب نے آپ سے کہا تھا معقول کا بھی یمین کیا موسیٰ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے. آپ نے ایسا کہہ کے کیوں نہیں چھوڑی ہے عصائی یہ لاٹھی ہے. آپ نے کہا ہے عصائی عدالت کو علیہ مشرف حالہ کرنی بڑی افیہ معاہد اوپر یہ میری لاٹھی ہے. میں بٹلے کو لگاتا ہوں کیونکہ وہ بچے بھی جاتا ہوں اور کئی طرح کے مقاصد سے پورا کرتا ہوں. آپ سے آپ نے صرف اتنا پوچھا تھا ہاتھ میں کیا ہے لاٹھی کا دیتے بات یہ جو نمبر آپ نے سیدھا کیوں پر ڈالا. ان کا میں رب سے بات کر رہا تھا تو بات میں مزہ آ گیا بات کو لمبا کر دیا. تو ان کا آپ اللہ سے بات کر کے مزہ آ گیا تھا. میں اللہ کے کریم سے بات کر رہا تھا مزہ آ گیا. میں بات کر رہا ختم کرنا چاہتا ہوں. اگر مجھے مزہ آ جائے تو میں بات کو لمبا کروں تو میں بات کروں. اب امام غزالی وہ سرکار سے مصروف تکلم ہوں موسیٰ علیہ السلام سے بہت ان کے باتیں کریں تو والی بغداد شنکر وہ کچھ بھی نہیں تو والی بغداد تو نہیں ہو سکتے. والی بغداد سوال آ جائے پوری امت میں سب سے بڑا روحانی یافتہ کون ہے والی بغداد. سب سے بڑا صوفیہ میں عالم کون ہے والی بغداد. امت مسلمان میں سب سے زیادہ امیر بھی کون سا ہے والی بغداد. جب تک مرید انگار نہ ہو تو جب تک مرید موت کے دن نہیں ہوتا.
سب سے بڑا امیر میرا وہ قادری ہے، نام کیا ہے شیخ صاحب، رہتا تھا سعودیہ میں، اور اس کو ریونیو کو بھی کل آمدنی کا نصف اس کو دیا جاتا ہے اور لے کے گالیاں دیتا ہے. وہ کہتے ہیں یاد رکھتے ہیں تو گالی بھی دیتے ہو. وہ کہا میں سالہ 10 سے لیتا ہوں، میں ایک نہیں مانتا اور باپ کی اولاد میں سے ہوں. تو بلاد اللہ ہے وہ حقیقت کا حکم، یہ خدا کے جتنے شاعری ہے میرے حکم کے تحت ہیں. تو والی سوال آ جائے امت میں سب سے زیادہ امیر بھی کون سا ہے؟ والی بغداد. امت مسلمہ میں وہ کون سا پیر ہے جس نے مزار باطلہ کی سب سے زیادہ تردید کی ہے؟ وہ صرف غوث پاک. یہ بات نہیں ہے جو علماء کرام بیٹھے وہ کسی جھوٹے لوگوں کو حضرت غوث الثقلین نے نہیں چھوڑا. اور حضرت غوث الثقلین کا مطلب خواجہ قادقان پیر میرے علی شاہ صاحب گورمی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تمام مزار باطلہ کی گردن ماپی ہے. اتنا کھل کے کسی پیر نے کلام نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہوئے کہ مولوی کے خلاف ایسی باتیں لکھوں گا مجھے چھوڑے جاتا ہوں. وادیوں کا پیچھا کیا کہ نہیں کیا؟ مرزائیوں کا کیا کہ نہیں کیا؟ شیعہ کا کیا کہ نہیں کیا؟ تمام مذاہب فاصلہ کا اسی طرح پیچھا کیا جس نے تعلیم بغداد سے پیچھا. اور اس کا نمونہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. پوری امت مسلمہ میں جتنے مجددین گزرے ہیں ان کو اپنی اپنی سماج میں مجدد مانا ہے. مثلا امام ربانی مجد افسانی شیخ احمد ثانی ان کو مجدد مانا ہے صرف نقشبندیوں نے. اعلیٰ فاضل بریک اللہ کا مجدد مانا ہے صرف بریلوی مولویوں نے. اسی طریقے سے سید بہاؤدین نقشبند شہنشاہ بخارا کو مجدد مانا ہے صرف علماء نقشبند نے. لیکن جس پر پوری امت اکٹھی ہوئی ہے وہ والی بغداد ہے. اسی طرح ہمارے دور میں جنہوں نے سے پیٹا پڑا اس پر کتنے ہی دین تھے، کتنے ہی مولوی تھے، اس میں چشتی تھے، قادری تھے، نقشبندی تھے، سہروردی تھے، مقلد تھے، غیر مقلد تھے، شیعہ تھے، جنہوں نے سب کو مل کر جس کو مجدد مانا ہے وہ خواجہ گولوی ہے. اس سے آگے بات محسوس کرتا ہوں جو دیا گیا ہے وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے. نہ اشاقی نہ ازبیرمانہ گفتم حدیث عشق بے بہتانہ گفتم سنی کم آنجے ازباقانی محمد ترا باشو دیئے زندانہ گفتم وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ.